بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم اور خاص ہے، کیونکہ ہم آج کی اس ویڈیو میں طالبان مولا اور دنیا روحانیت کے مسافروں کو ایک خطرناک شیطان کے حملے کے متعلق خبردار کرنے والے ہیں۔ کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی طالب شیطان کے اس حملے کا شکار ہو جائے تو یقین جانیں کہ اس کے اندر کی دنیا برباد ہو جاتی ہے اور ساری محنت رائگاں ہو جاتی ہے۔ اور یاد رہے، شیطان کا یہ حملہ ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو روحانیت اور راہ سلوک کا مسافر ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حملے کو سمجھنا اور اس کو ناکام بنانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قَالَ رَبَّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَوْ زَيَّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے سو مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں تمہارے بندوں کو بہکاؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ دیکھیں سامعین، کوئی آج کی بات نہیں بلکہ شیطان شروع سے ابن آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہا ہے، اور اس نے کافی لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے گروہ میں شامل بھی کر لیا، مگر جو خالص اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان پر ابلیس کا بس نہ چل سکا اور وہاں سے یہ ناکام رہا ہے۔ اور یاد رہے، شیطان بہت بڑا سرکش، مکار، چال باز اور فریبی ہے، اور اس نے ہر شخص کو گمراہ کرنے کا طریقہ اور معیار الگ رکھا ہے۔ اب جو لوگ تصوف، فقر اور روحانیت سے دور ہیں، اور چاہے وہ جتنے بڑے نمازی و قاری ہوں، ان کو تو یہ منٹوں میں گمراہ کر لیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں، ان کے اندر نور الہی، معرفت الہی جیسے خزینے نہیں ہوتے، بس یہ لوگ ظاہر کو سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو باطن کو چھوڑ کر ماں ظاہر پر اکتفا کر لیتا ہے، پھر شیطان اس پر مکمل غلبہ پا لیتا ہے۔ اور یاد رہے، ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے شیطان زیادہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ شکار تو کمزور ہے، اس کی وجہ کہ یہ ویسے بھی حور و قصور کا طالب تھا جسے میں نے گمراہ کیا، یہ بندہ خدا کا تو تھا ہی نہیں۔ مگر جو بندہ روحانیت کا مسافر ہوتا ہے، اپنے باطن پر توجہ کرنے والا اور صرف ذات حق تعالیٰ کا متلاشی ہوتا ہے، شیطان کی مکمل کوشش اس کو گمراہ کرنے کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خالص سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور اگر اسی طرح اس نے کام جاری رکھا تو یہ بندہ تو ولی بن جائے گا، اور ساتھ یہ کئی لوگوں کی تقدیریں بدلے گا، ان کو جہالت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا ایسے شخص کو گمراہ کرنے کی کوشش میں شیطان ہر وقت سرشار رہتا ہے، مگر سالک آسانی سے گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے کافی حد تک شیطان کے مکر و فریب کے بارے علم ہوتا ہے۔ اب جب شیطان طالب حق پر کافی حملے کرنے کے باوجود ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ سالک پر ایک خطرناک حملہ کرتا ہے۔ دیکھیں، شیطان سالک کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھ، ذکر نہ کر یا کوئی نیک کام نہ کر، کیونکہ پھر تو سالک پہچان لے گا کہ یہ شیطان ہے۔ دراصل روحانیت کے اس راستے میں سالک پر جو شیطان کا پہلا اور آخری خطرناک حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان سالک کو مرشد کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، مرشد سے دور کرتا ہے، مرشد کے بارے دل میں غلط وسواس ڈالتا ہے، کیونکہ سالک کے نور کا 99% نور مرشد کے دل سے جڑی تار سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس تار کو ہی نیت اور یقین کہتے ہیں، اور شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سالک کا گمان مرشد کے بارے میں خراب کر دے۔ اس کے لیے وہ سالک کے اندر مختلف خیالات ڈالتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے جو سالک کے اندر فیض بن رہا ہے وہ اس کی ریاضت سے نہیں بلکہ مرشد کی توجہ سے بن رہا ہے، اور سالک کے ایمان کی گاڑی ہی ریاضت سے نہیں مرشد کی نظروں سے چلتی ہے۔ اور شیطان کو یہ بھی بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ مرشد کامل قلب کی بیماریوں کا طبیب الاعظم ہے، اور وہ سالک کے قلب کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور جب قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو سالک کو حضوری حق تعالیٰ نصیب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو سالک شیطان کے اس حملے کا شکار ہو جاتا ہے، یا شیطان جو مرشد کامل کے بارے کہتا ہے اور طالب وہی کر لیتا ہے، تو یاد رہے وہ سالک بارگاہ حق سے دھتکارا جاتا ہے، اور وہ حق سے دور اور شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اپنی دنیا و آخرت برباد کر لیتا ہے۔ اور جو سالک یہاں ثابت قدم رہتا ہے اور شیطان کے فریب میں نہیں آتا
تو وہ باخوشی و آسانی سے روحانیت و فقر کی منازل طے کرتے ہوئے جلد ہی واصل حق ہو جاتا ہے اور وہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر وہ سالک تمام خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے تمام مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور مرشد کامل کی غلامی میں سرشار رکھے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہباں۔